السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ نئی کال لے کر بات کریں گے ہم آج کی مارکیٹ پر بھی اور آنے والی مارکیٹ پر بھی. تو جناب ہمارے پاس اس وقت جو موجود ہے وہ 15 اکتوبر کے لیے کال ہے. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ celebrating your achievement and applauding your triumphs is a sure way to refuel your enthusiasm and keep yourself motivated for your future endeavors. تو آپ ذرا سوچیں کہ جو ڈائریکشن جس طرح مارکیٹ لے رہی ہے اس میں سیلیبریٹ ضرور کریں, ٹھیک ہے نا, اپنی فتح کو سیلیبریٹ ضرور کر لیں, مگر ساتھ میں یہ بھی سوچئے گا کہ یہ آپ کا جوش اور جذبہ بڑھا دیتی ہے. تو اپنی جو جوش جذبہ اور صلاحیتیں ہیں وہ جو فیوچر میں آپ کو جو کرنا ہے اس کی طرف مرکوز رکھیے. جو آپ کی کوششیں ہیں اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو جو مرکز ہے وہ آپ کی اسکلز کا بہتر ہونا ہے. اور اسکلز کا بہتر ہونے سے یہاں پر میرا مطلب 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1 کہ مارکیٹ کی ڈائریکشن کیا ہے, ایسے میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ہم کیا امینڈمنٹس کریں گے, ہم ری اسکیجولنگ کیسے کریں گے, ہم منی مینجمنٹ کریں گے کیسے کریں گے, کیا منی مینجمنٹ ہونی چاہیے, کل کے حالات میں منی مینجمنٹ کیسی تھی, کل کے حالات میں سلیکشن آف اسٹاک کیسا تھا, اب موجودہ صورتحال میں کیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں انہینس ہونی چاہیے. اور یہ عام طور پہ اگر آپ صحیح فتح سیلیبریٹ کر رہے تو دیکھیے, ایک تو سیلیبریشن میں نعوذ باللہ ہمارے ذہنوں پہ ایک ایسی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے جس سے ہم ریالٹیز کو اگنور بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک فتح کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جب جیت انسان کو ملتی ہے, آج 1100 پوائنٹ مارکیٹ اوپر گئی ہے, یقیناً بہت سارے اسٹاکس نے لاک کیے ہیں, کئی اسٹاک جس میں آپ لوگ پھنسے ہوئے تھے اس میں نکلنے کی امیدیں پیدا ہوئی ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو فتح ہوتی ہے وہ آپ کو کچھ ریالٹیز کو اگنور, مطلب وہ اس کی خوشی میں آپ کر جاتے ہیں, تو وہ نہیں کرنا, اپنی اسکلز کو انہینس کرنا ہے. اور پھر اکتوبر پورٹ فولیو کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی 1100 پوائنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اٹس ناٹ ٹو لیٹ, اسٹل بہت کچھ ہے مارکیٹ میں, بڑا پوٹینشیل ہے. یہ تو مارکیٹ کے 1100 پوائنٹ بڑھے ہیں, ٹھیک ہے نا, ابھی بہت سے اسٹاک ہیں جنہوں نے پرفارم بھی کرنا ہے. تو اکتوبر پورٹ فولیو پہ بہت فوکس رہیے, آپ کو کنٹینیو اس پہ اپڈیٹ دی جا رہی ہے. کل آپ کو تمام چیزوں کے نئے ریٹ سیٹل کر کے دیے گئے تھے, بائنگ کالز دی گئی تھیں. اور ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک سپورٹ کو اسٹیبلش نہیں کرے گی مارکیٹ, اس وقت تک ہم اپنے ٹارگٹ کا مستقل تعین نہیں کریں گے. مارکیٹ میں بڑا پوٹینشیل ہے مگر ہم چھوٹے ٹارگٹس لے کے اس لیے چل رہے تھے. آپ نے حالانکہ دیکھا کہ 2 سے 3 دن میں کچھ اسٹاکس نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے. یہ اس لیے اچیو کیے کہ ان کو ایکیومولیٹ بیک کرنا ہے. تو ان تمام, اس کے لیے میں نے کوئی 12-13 منٹ کی آڈیو آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ اپلوڈ کی ہے اکتوبر پورٹ فولیو کے حساب سے, اس کو دوبارہ سنیے گا اور اس اسٹریٹجی کو فالو کیجیے گا. خیر بہرحال آگے چلتے ہیں آج کے سیشن کی طرف. آج کے سیشن کو دیکھیے, میں نے یہ کل والے گرے چارٹ کو ریپیٹ کیا ہے. تو اس میں کل جو آپ کو بلو باکس بتایا گیا تھا, ایک جو بلو رینج بتائی گئی تھی, آج انڈیکس واپس اس میں آ گیا. کل جس سے بہت نیچے جا کے کلوز ہوا تھا, آج وہ واپس اس رینج میں آیا ہے. ایک تو یہ بات. اس کے بعد جو یہ آپ کو چارٹ دکھایا جا رہا ہے اس میں مختلف لیولز دکھائے جا رہے ہیں, اور اس میں کتنا کہاں ٹائم اسپینڈ کیا یہ دکھایا جا رہا ہے. ان تمام چیزوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. 10:30 بجے ایک سرکل دکھایا جا رہا ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ ان تمام چیزوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, جو میں آپ کو ریپ اپ میں روز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سب میں پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی زبردست ایکسائٹنگ قسم کا آج سیشن تھا, بہت ہی زبردست سیشن تھا, انکار نہیں ہے. کل کی کال میں نے 2 پوائنٹ اٹھائے تھے. ایک یہ کہ میں ڈکلائننگ پریشر کی امید ہی نہیں کر رہا جب تک کہ مارکیٹ 43,512 490 کے اوپر کھڑی نہ ہو. اس وقت تک کسی امید کا شکار نہیں ہو رہا. ایک بات میں نے یہ کہی تھی.
دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ 43,068 کے نیچے مارکیٹ ڈپریس ہے. اب ذرا چارٹ کو دیکھیے انٹراڈے. مارکیٹ کا آغاز پری اوپن والیٹیلٹی کے بعد مارکیٹ 43,068 کے نیچے نہیں جاتی. پھر 43,512 کو آپ کا امیڈیٹ ٹارگٹ بھی قرار دیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور ٹھیک 10:30 بجے مارکیٹ اس ٹارگٹ کو اچیو کرتی ہے. یہ ہمارا امیڈیٹ ٹارگٹ بھی تھا اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے اوپر جا کے بلز ایفرٹ کریں گے. یہ بات واضح کی گئی تھی. اس کے بعد بلز نے اس کو جب 10:30 بجے توڑا تو پھر اس کے بعد وہاں سے ہمیں بلز کی ایکسائٹمنٹ نظر آئی اور وہ سیدھا 43,885 تک پہنچے. اب اگر آپ کے سامنے وہ چارٹ موجود ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 43,885 تک پہنچنے میں 10:30 کے بعد کتنا ٹائم لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. مشکل سے 20 منٹ لگے ہوں گے, مشکل سے. تو یہ تھی ایکسائٹمنٹ. پھر اس کے بعد مارکیٹ وہاں سے 44,000 تک چلی گئی, یعنی کہ تقریباً 100 پوائنٹ اور اوپر چلی گئی. اس وقت ہم نے مڈ ڈے کال دی اور آپ کو سمجھایا کہ 44,000 اور اس کے اوپر جہاں موقع ملے ایگزاسٹ کو, مارکیٹ کو میں ایگزاسشن تلاش کرو اپنے سٹاکس میں اور پروفٹ ٹیکنگ کرو, کیونکہ 43,800 والے لیول پہ مال ملے گا. اب واپس آئیے. مارکیٹ جو ہے تقریباً 1:45 بجے 44,000 کو ٹیسٹ کر کے نیچے آتی ہے اور پھر 43,800 والے لیول پہ کم و بیش 40 منٹس گزارتی ہے. پورا موقع ملتا ہے بائنگ بیک کا اور اس کے بعد پھر ایک بریک آؤٹ سچویشن کریٹ ہوتی ہے اور مارکیٹ 44,225 سے 190 یہ وہ لیول تھا جہاں پر ہم ایٹ دا موسٹ پاسبلٹی جو ہم دیکھتے تھے کہ مارکیٹ اگر جا سکتی ہے تو یہاں تک جا سکتی ہے, وہاں تک چلی جاتی ہے. یہ مڈ ڈے کال میں ڈسکس ہو چکا تھا. مارکیٹ کا ہائی 44,431 ہوتا ہے. 1111 پوائنٹ مارکیٹ گین کرتی ہے. 2.57% یہ مارکیٹ کا گین ہے. اب جناب کچھ اور اس میں اہم چیزیں جن کو میں چاہوں گا آپ سمجھیں کہ مارکیٹ نے 2.57% گین کیا اور والیومز کی پوزیشن کیا رہی. والیومز کی پوزیشن یہ رہی کہ والیومز تھوڑے سے ہمیں گرتے ہوئے نظر آئے. اگر آپ کل کے والیوم سے کمپیئر کریں تو وہ بہت زیادہ تو نہیں, تقریباً 4% والیوم کم رہے. تو جتنے پوائنٹ بڑے تھے اس کے تناسب سے ایکسائٹمنٹ مطلب نہیں نظر آیا. اب اس کی وجہ کیا ہوئی ہوگی؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہوں گی. لوگوں نے مال لے لیا ہوگا, ان کے پاس انٹری کے لیے پیسے نہیں تھے, کوئی ایشو نہیں. اور دوسرا ایشو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے آج پروفٹ ٹیکنگ نہیں کی ہو. ٹھیک ہے نا. مگر بہرحال والیوم نسبتاً کل کے مقابلے میں 4% کم رہے. اور اگر آج فورن انویسٹرز کی فگرز دیکھیں تو انہوں نے کل بھی مال بیچا تھا اور جتنا کل مال بیچا تھا اتنا ہی مال آج بھی بیچا ہے. کل 38 لاکھ کا مال بیچا تھا, آج $40 لاکھ کا مال بیچا ہے. فرق کہاں آیا ہے؟ لوکل انویسٹرز میں. لوکل انویسٹر نے کل $40 لاکھ کی سیلنگ کی تھی, آج $9 لاکھ کی بائنگ کی ہے. میوچل فنڈ نے کل $17 لاکھ کی بائنگ کی تھی, آج انہوں نے $1,71,000 کی سیلنگ کی ہے. تو یہ تو نمبرز تھے. تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ بہت اچھی کلوز ہوئی ہے, بہت ایکسائٹمنٹ دیکھا گیا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف, اور یہ سلائیڈ جو ہماری ہوتی ہے یہ ہماری اگلے سیشن میں ہونے والے پاسبلٹیز پر بات کرتی ہے. پاسبلٹی اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے جناب, مومنٹم تو بہت اچھا ہے بلز کا, بہت اچھا ہے, اور اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے کہ مارکیٹ انشاءاللہ تعالی 44,800 765 کو کل ٹارگٹ کرنے کی پوری کوشش کرے گی.
مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ یہ کل ہماری مارکیٹ کا ٹارگٹ ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہاں تک تو آل سیٹ ہے. اس کے اوپر جاتی ہے تو بونس رائڈ ہے. مجھے مارکیٹ کل کے لیے یہاں تک لگتی ہے. اچھا, فارچونیٹلی کل جمعہ ہے اور جمعے کو 2 سیشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ 2 سیشن جب ہوتے ہیں جمعے کو تو دونوں سیشن کا بیہیویئر تھوڑا مختلف بھی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اپنے ذہن کو وسیع رکھیے. اور سوری, میں لیولز کو اردو میں زیادہ بولتا ہوں تو شاید آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو, مگر ایٹ لیسٹ انڈیکس کال میں وہ لیولز لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں. تو جن کو اردو کے کچھ وہ سمجھ نہیں آتے تو وہ سلائیڈ پہ دیکھ لیں. تو مارکیٹ جو 40 ٹارگٹ کر رہی ہے وہ 44,802 44,765 کو کر رہی ہے. اور اگر اس کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے, اس کے اوپر بھی چلی جاتی ہے اور اوپر, تو پھر مارکیٹ کے اندر نئی انرجی اور نئی ایکسائٹمنٹ دیکھی جائے گی, جیسا آج ہوا. 44 نہیں, آج کیا تھا, 43,800 والا جو لیول تھا 838 885, اس کے اوپر جا کے مارکیٹ نے نئی انرجی ریگین کی. اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو وہاں سے تقریباً 600 پوائنٹ 9 اور 4 تقریباً 600 پوائنٹ آپ کو زیادہ ملے. اگر آپ نوٹس کریں اس بات کو تو آپ کو تقریباً 600 پوائنٹ صرف اس وجہ سے زیادہ ملے کہ 43,885 کے لیول کو مارکیٹ نے بریک کر دیا تھا. تو اسی طرح کل مارکیٹ 44,802 765 تک تو جو پریویلنگ ٹرینڈ ہے, جو آج کا ٹرینڈ ہے, اس کا مومنٹم وہاں تک لے جائے گا, یہ مجھے لگتا ہے. مگر اس کے اوپر اگر مارکیٹ رکے, اگر اس کے اوپر کھڑی ہو جائے مارکیٹ, تو پھر مارکیٹ کے اندر نئی انرجی آئے گی. وہ نئی انرجی مارکیٹ کو کہاں تک لے جا سکتی ہے, یہ سوال ہے. جو وہ نئی انرجی ہے وہ مارکیٹ کو 45,000 ٹیسٹ کرنے پر مجبور کرے گی. اور صرف 45,000 ہی نہیں, بلکہ 45,169 سے لے کر 45,282 تک کا جو ایریا ہے وہ مارکیٹ اچیو کر سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ کتنے پوائنٹ بنتے ہیں؟ اگر ہم اوور آل پوائنٹ کی شکل میں اس کو دیکھیں کہ 45,169 کہاں تک بنتے ہیں, تو تقریباً 835 پوائنٹ بنتے ہیں. میں بڑا واضح طور پہ یہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ مارکیٹ کی پاسبلٹیز کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو پھر میں اردو میں کہہ گیا, معافی چاہتا ہوں. 45,169 تک جانے کی کوشش کر سکتی ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو آپٹیمسٹک رکھیے گا. میں آپ کو آج یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فوراً مال بیچ دیجیے گا, نہیں, یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ جب 44,802 کے اوپر ٹریڈ کرے تو اس وقت 44,765 کے نیچے سٹاپ لاس کو ٹریل کریں. یہ بات جو میں انڈیکس کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ دراصل آپ کو اپنے یہ سلوک اپنے اسٹاک کے ساتھ کرنا ہے. آپ کے پاس ہر اسٹاک کا لیول ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے اسٹاک کا لیول کیا ہے, اور آپ اس لیول بائی لیول ٹریل کریں گے. جتنی ایکسائٹمنٹ مارکیٹ میں ہوگی, جتنی ایکسائٹمنٹ انڈیکس میں ہوگی, بلز میں ہوگی, آپ اسی تناسب سے اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں گے. کیا میں نے یہ کہا تھا کہ آج مارکیٹ 1100 پوائنٹ اوپر جائے گی؟ بالکل بھی نہیں. کیا میں نے سوچا تھا, مجھے امید تھی؟ جی نہیں, بالکل بھی نہیں. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مارکیٹ آج 1100 پوائنٹ اوپر جائے گی. میری تو امید اتنی تھی کہ 43,500 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کر لے تو ٹھیک ہے, پھر مارکیٹ کے اندر بلز تھوڑی ایفرٹ کریں گے, زیادہ سے زیادہ 43,800 کے لیول تک چلے جائیں گے. یہ تھی میری کل کی کال. اور 1,112 پوائنٹس مارکیٹ گین کرتی ہے. تو مارکیٹ میں ایسے بونسز, سرپرائزز ملتے رہتے. میں ہوں یا کوئی بھی ہو, کوئی بھی مارکیٹ کو 100% پریڈکٹ نہیں کر سکتا, ممکن نہیں ہے. مارکیٹ از اے آکشن. مارکیٹ ایک وہ نیلامی ہے جس میں لاکھوں لوگ اس میں ٹریڈ کرتے ہیں, لاکھوں سودے آپس میں لڑتے ہیں, اس کے ریفلیکشن میں ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی فارمولا سیٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا. دیٹس وائی وی آر آلویز ہیونگ ٹو مینی ڈسکلیمر
with these financial markets. ठीक है, anyways going further, मैं कतई तौर पे कोई एग्जॉस्शन की उम्मीद मार्केट में नहीं करता आज का ट्रेंड देख के, ठीक है, मगर मेरी जो रिस्क मैनेजमेंट की जो साइड है वो मुझे ये बताती है कि 44,146 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए. बात ख़त्म हो गई, इस पर बहस नहीं हो सकती. रिस्क मैनेजमेंट मेरा पैरामीटर है, मेरा रूल है, इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता. बेशक मुझे कल 2000 पॉइंट नज़र आए, आई डोंट माइंड. स्टॉप लॉस मेरा 44,146 के नीचे. और ऑब्वियसली मार्केट जब 44,802 के ऊपर ट्रेड कर रही होगी तो मेरा स्टॉप लॉस 44,146 पे तो नहीं होगा, वो ट्रेल हो चुका होगा. और वो ट्रेल होके कहाँ तक जा सकता है? 44,765 के नीचे तक. ठीक है, तो ये भी समझा दिया आपको मैंने. अब आखिरी बात, मार्केट में सेलिंग प्रेशर कहाँ आ सकता है? अगर ये सवाल उठे कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर हम कहाँ देख सकते हैं, तो जनाब ये वही लेवल है जिसने आज बुल्स को पागल किया है, 43,885 820 वाला. यही लेवल कल की मार्केट में बियर्स को एक्टिवेट कर सकता है. पॉइंट समझ रहे? जो कल हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी वो आने वाले मतलब जो आज हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी वो आने वाले सेशन के लिए वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का दर्जा रखती है. तो उम्मीद करता हूँ कि जो इतनी तफसील से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, बड़ी एनर्जी लगाता हूँ मैं, तो आप लोगों के यकीनन काम आती होगी. दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब ट्रेड करने का मौका दे. और उन तमाम स्टॉक्स जिनमें आज दौराने ट्रेड मैंने बड़ी रिक्वेस्टें की हैं कि खुदारा इनसे निकल जाइए, तो प्लीज़ निकल जाइए. मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, हमारी मार्केट में मतलब मेरे पास मेरी इतनी वो नहीं है, मेमोरी नहीं है कि मैं नाम तक याद रख सकूं. इतने अच्छी अच्छी कॉरपोरेशंस मौजूद हैं, तो क्यों आप लोग ऐसी कॉरपोरेशंस के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं जो बर्बाद हो रही हैं या बर्बाद हो गई हैं? यार बड़ी अच्छी कॉरपोरेशंस हैं यार, बड़े अच्छे पे आउट्स हैं. रिजल्ट देखो, कई दफ़ा ऐसे स्क्रिप्ट के सिंबल मेरे सामने आते हैं कि मैं उस कंपनी को सिंबल से मैं भी नहीं पहचानता. नाम देखता हूं तो मैं कहता हूं अच्छा अच्छा ये कंपनी है. तो यार उनके रिजल्ट ऐसे ज़बरदस्त हैं. तो क्या यार, क्या ज़रूरत है बेकार कंपनियों में काम करने की? अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी कॉरपोरेशंस दी हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं. अब मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ने चाहा, अगर मार्केट ने अपना बॉटम संवार लिया, सिक्योर कर लिया, तो मैं उम्मीद करता हूं और यकीन रखता हूं, उम्मीद नहीं करता, यकीन रखता हूं कि आप लोग ज़रूर मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मार्केट बाइंग पैराडाइज बन चुकी है. और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो अक्टूबर पोर्टफोलियो है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये गुजरा नहीं है. इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ तमाम तर मौजूद हैं. नंबर 2, जो प्रॉफिट टेकिंग के जो मेरे स्ट्रेटजी है उसमें तब्दीली आई है, अमेंडमेंट हुई है. ऐसा नहीं है मैं प्रॉफिट टेकिंग से बाहर निकला हूँ. मैंने अपनी अब तक की ये जो 18 मिनट की जो वीडियो है, इसमें मैंने कहीं भी नहीं कहा कि मार्केट बुलिश हो गई है. 1100 पॉइंट बढ़ने की बात की है, मगर मैंने कहीं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि मार्केट बुलिश हो गई है. इन बातों को ध्यान में रखिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा. कल मैंने आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे 2 दिन मैंने एक बात बताई थी कि एग्जैक्टली वो कोड तो मुझे याद नहीं है, बस उसमें मैंने ये बताया था कि जो उम्मीदें होती हैं और जो रियलिटीज़ होती हैं वो दोनों अलग अलग टेबल पे बैठ के खाना खाती हैं, एक टेबल पे बैठ के नहीं खाती. तो इस बात को कभी मत भूलिएगा. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.